بچوں کی تعلیم کا ایک اہم دائرہ تربیت ہے جو انہیں اپنے خاندان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تربیت کے اہم ترین پہلو بچوں کے ساتھ والدین بالخصوص ماں کے طرز عمل سے متعلق ہے۔ اس ضمن میں چند اصولی نکات درج ذیل ہیں۔ بنیادی تعلیم۔ ابتدائی عمر ہی سے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرایا جائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کا شعوری انتظام اور حلال و حرام کے احکامات سے واقفیت فراہم کی جائے۔ 7 سال کی عمر سے نماز کا اور روزہ رکھنے کے قابل عمر کو پہنچنے پر روزے کا عادی بنایا جائے۔ بچوں کو بالکل ابتدا سے اللہ تعالیٰ سے تقوی اور اس کے سامنے تمام کاموں کے لیے جواب دہ ہونے کا تصور پیدا کرنا اور ان میں یہ احساس جگانا ضروری ہے کہ اللہ ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اخلاقی تربیت۔ بچوں کو ابتدائی عمر ہی سے اعلیٰ اخلاق کا عادی بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بچپن کی عادتیں بڑے ہونے پر پختہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے انہیں سچائی، امانت داری، بہادری، احسان، بزرگوں کی عزت، پڑوسیوں سے بہتر سلوک، دوستوں کے حقوق کی پاسداری اور مستحق لوگوں کی مدد جیسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل بنایا جائے۔ پھر انہیں برے اخلاق مثلاً جھوٹ، چوری، گالی گلوچ اور بے راہ روی سے سختی سے بچایا جائے۔ اوائل عمر سے ہی محنت و مشقت کا عادی بنایا جائے اور عیش کوشی و آرام پسندی سے دور رکھا جائے۔ جسمانی تربیت۔ والدین کی طرف سے بچوں کی جسمانی نشو و نما اور آرام کا خیال رکھا جائے اور انہیں ورزش کا عادی بنایا جائے۔ جسمانی بیماریوں اور جائز ضروریات کو پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے۔ 4 بنیادی باتیں جن سے والدین کے لیے پرہیز کرنا لازم ہے۔ تحقیر آمیز سلوک۔ بچوں کی اصلاح و تربیت میں عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ بچوں کی اہانت یا تحقیر کرنے سے گریز کیا جائے۔ سزا میں بے اعتدالی۔ بالکل سزا نہ دینا اور بہت زیادہ سزا دینا دونوں باتیں غلط ہیں۔ بچوں کے ساتھ محبت و شفقت اور نرمی کا برتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور معقول حد تک سرزنش کا بھی ایک مقام ہے۔ ان دونوں رویوں میں اعتدال لازم ہے۔ بے جا لاڈ پیار۔ بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا، غیر ضروری لاڈ پیار انہیں ضدی اور خود سر بناتا ہے۔ اس میں اعتدال ضروری ہے۔ بچوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا۔ ایک ہی گھر میں 2 بچوں یا لڑکوں اور لڑکیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دینا غیر اسلامی رویہ ہے، جس سے بہت سے نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو کر انتہا پسندی اور انتقام پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضانہ رویے سے اجتناب لازم ہے۔ ان اصولی نکات کے علاوہ چند عملی اقدامات جن پر والدین آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے خاندان میں بالخصوص بچوں کے ساتھ ممکنہ حد تک زیادہ وقت گزارا جائے۔ اپنی معاشی جدوجہد اور دیگر مصروفیات کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ لازماً کچھ وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارا جا سکے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کا تمام تر بوجھ ماں پر ڈال دینا ایک مناسب اور غیر معقول طریقہ ہے۔ مدرسے میں بچوں کی مصروفیات، دوستوں کی صحبت وغیرہ سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت گزاریں۔ بچوں کو سخت کوشی اور محنت کا عادی بنانے کے لیے انہیں ایک درمیانے معیار کی زندگی کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ ایک عام انسان جیسی پرمشقت زندگی کا تجربہ حاصل کر سکے۔ اول تو جیب خرچ دینے سے بچا جائے اور بچوں کی ایسی ضروریات کو خود پورا کیا جائے، اور اگر بچوں کو جیب خرچ دیا جائے تو پھر اسے ڈسپلن کا پابند بنایا جائے۔ بچوں سے اس رقم کا حساب بھی پوچھا جائے تاکہ ان میں بچپن ہی سے کفایت شعاری، بچت اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کی عادت پروان چڑھے اور جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو آرام پہنچانے کی کوشش بجا ہے، مگر ابتدا سے بغیر محنت کے آرام طلب بنانا ان کے مستقبل کے ساتھ سنگین مذاق ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان کے کپڑوں اور جوتوں پر اخراجات میں اعتدال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تعلیمی ادارے میں معاشی اور سماجی پس منظر رکھنے والے طلباء و طلبات ہوتے ہیں۔ اس طرح ان میں غیر مطلوب مقابلہ آرائی کو روکا جا سکتا ہے۔ ابتدائی ہی سے بچوں سے خود انحصاری یعنی اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرایا جائے۔ اگر معاشی وسائل میں وسعت بھی حاصل ہو تب بھی بچوں کو اپنے کام کرنے یعنی جوتے صاف کرنے، گھر کو ترتیب دینے کی عادت ڈالی جائے۔ والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ بچوں کو اپنے بزرگوں کی خدمت کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ بچوں کی مصروفیات اور ان کے دوستوں کو جاننا ضروری ہے۔ جرائم کا ارتکاب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال غلط صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے بچے کے دوستوں پر گہری نظر رکھنا والدین کی لازمی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے سامنے مدرسے یا اساتذہ یا دوسرے عزیزوں کی برائی نہ کی جائے۔ اگر جائز شکایت ہو تو متعلقہ ذمہ داران سے گفتگو کی جائے، مگر بچوں کے سامنے کبھی ان کے اساتذہ کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کے اساتذہ کی عزت کریں گے تو بچے بھی اس کا اچھا اثر قبول کریں گے۔ اپنے بچوں کی غلطیوں اور جرائم کی صفائی نہیں پیش کرنی چاہیے،
کیونکہ غلطی کا احساس دلانا اور حسب موقع تادیب انہیں اصلاح کا موقع فراہم کرے گی اور عدل و انصاف اور اعتدال کے تقاضوں سے واقف ہوں گے۔ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے حوالے سے متوازن رویہ اپنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے والدین کو خود اپنے آپ کو نظم کا پابند بنانا ہوگا۔ تعلیمی اور معلوماتی پروگرام سے استفادہ اور اچھی تفریحی پروگراموں پر بچوں سے تبادلہ خیال کے ذریعے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ٹی وی اور کمپیوٹر کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں سے سب آتے جاتے ہوں، تاکہ لغو اور غیر اخلاقی پروگرام دیکھنے کا امکان نہ رہے۔ ٹی وی اور کمپیوٹر کتابوں کا نعم و بدل نہیں بن سکتے۔ اچھی کتب اور رسالے بچوں کی شخصیت سازی میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں میں مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ والدین انہیں اچھی کتابیں اور رسائل فراہم کریں اور ان کے لیے ذاتی لائبریریاں بنائیں۔ ان کے نصاب کے مطالعے اور دیگر کتب کے مطالعے پر نظر رکھیں۔ خود بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے جیب خرچ سے کتابیں خریدیں۔ بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے تاکہ ملک و ملت اور انسانیت کو ان کی ذات سے فائدہ ہو۔ موجودہ دور میں ہر شخص اپنے حقوق کے بارے میں بہت احساس ہے، مگر اپنے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں انجان بن جاتا ہے۔ اس رویے کو تعلیمی عمل کے دوران ہی تبدیل کرنا ہوگا۔ بچوں میں عوامی املاک کی حفاظت کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ ملک میں پارک، عوامی ٹرانسپورٹ، راستوں اور سرکاری عمارتوں کا حال سب کے سامنے ہے۔ ہر کوئی اس کے نقصان پر تلا ہوا ہے۔ پارک میں کھیلنے کا سامان بچوں کی نشان بازی کا مشق کا ہدف قرار پاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ معاشرے میں قومی جائیداد کا تصور بیدار نہیں ہے۔ اسلام ان املاک کے بارے میں امانتدار ہونے اور اللہ کے سامنے جوابدہی کا تصور دے کر اس کی حفاظت کراتا ہے۔ بچوں میں سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ اسکول کی فیس، میونسپل ٹیکس ہو یا انکم ٹیکس، اس ضمن میں والدین اپنے عمل سے بچوں کے لیے نمونہ پیش کریں اور انہیں عوامی واجبات کو بروقت ادا کرنے کی تلقین کی جائے۔ گھر میں ایک بہتر ماحول قائم کیا جائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بالخصوص بچوں کے سامنے غصے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ خاندان کے بڑوں میں باہم میل جول، ایک دوسرے کی قدر و منزلت اور احترام بچوں پر خوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ قول و فعل میں تضاد سے پرہیز لازم ہے۔ بچے اپنے بڑوں کے اعمال سے غیر محسوس طریقے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ماں باپ اور دیگر بڑوں کا طرز عمل بچوں کی شخصیت کو بناتا ہے۔ والدین کو سچائی، امانت داری وغیرہ کے حوالے سے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بظاہر نقصان ہی نظر آ رہا ہو، اس عمل کو درست رکھنا چاہیے۔ والدین عموماً اپنے بچوں سے اونچی توقعات وابستہ کرتے ہیں، مگر جب وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتے تو والدین مایوس ہو جاتے ہیں اور بچوں سے ناراض ہو کر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح والدین اور بچے دونوں احساسی کمتری اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نامناسب رویہ ہے۔ بچوں کو ملنے والی کامیابی پر انہیں حوصلہ دینا اور مناسب انعام سے نوازا جانا چاہیے۔ بچوں سے توقعات وابستہ کرتے وقت ان کی صلاحیت اور دلچسپی اور کمزوریوں کی بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ والدین کو اپنی خواہشات بچوں پر تھوپنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنانے کی تربیت دینی چاہیے۔ زندگی میں ہر فرد کو کسی نہ کسی بحران سے مقابلہ درپیش رہتا ہے، اس لیے نامطلوب حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کی ذہن سازی بھی ضروری ہے۔ انہیں مسائل سے فرار ہونے کے بجائے ان سے نب آزما ہونے کی تربیت دینی چاہیے۔ عزم محکم، عمل پیہم اور سخت محنت کامیابی کی شرائط ہیں۔ مشکلات کی صورت میں حسب موقع بچوں سے مشاورت بھی ان کی تربیت اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ بچوں کو اپنی زندگی کے مقاصد کا شعور دیا جائے۔ مقصد زندگی کا واضح تصور انہیں دنیا میں اپنا مقام متعین کرنے میں مدد دے گا۔ مستقبل کے لیے بلند عزائم اور ان عزائم کی تکمیل کے لیے بچوں میں شوق، محنت اور جستجو کے جذبات پیدا کرنے میں والدین کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین تدریج سے کام لیں، ان کی اصلاح سے مایوس نہ ہوں۔ بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرانا اور اسوہ رسول کی پیروی کو جزء ایمان بنانا، اسی طرح سلف صالحین کی زندگیاں مشعل راہ کے طور پر بچوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ گھر میں مطالعے کا وقت متعین کر کے والدین اپنی نگرانی میں تعلیمی ادارے کا کام کرواتے ہوئے بچوں کی ترقی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ وقت کی تنظیم اور قدر والدین خود بھی کریں اور بچوں کو ابتدائی سے وقت کے صحیح استعمال کی عادت ڈالیں۔ وقت کا ضیاع ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس قیمتی دولت کا بہترین استعمال کامیابی کی کلید ہے۔ تعلیم و تربیت پر خرچ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے۔ موجودہ دور کے نہایت مہنگے تعلیمی اخراجات کے پیش نظر مناسب ہوگا
کہ ہر خاندان اپنی ماہانہ آمدنی کا ایک مقررہ حصہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرے۔ اگر بچے چھوٹی جماعتوں میں ہوں تو اس کی بچی ہوئی رقم کو پس انداز کر کے آئندہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔